الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعوں میں میں نے آپ کی خدمات میں پیش کی ہیں۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر گرویدہ ہو گئی اور اپنی سہیلی اور خادمہ نفیسہ کو پیغام دے کر کے بھیجا کہ آپ جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رائے معلوم کریں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خاندان قریش کی بہت بڑی مالدار خاتون ہیں۔ ان کا جو سلسلہ ہے، جو ان کا نسب ہے، وہ چند پشتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے باپ دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اس طرح اوپر جائیں گے تو ایک جگہ جا کر دونوں کے رشتے اس خاندان میں ملتے ہیں۔ بہت مالدار خاتون تھیں اور خوبصورت حسن و جمال والی اور بڑی پاک باز خاتون تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے،
پردے کے احکام تو مدینہ منورہ میں جا کر نازل ہوئے، اس سے پہلے پردے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں آیا تھا، ابھی حضور نبی نہیں بنائے گئے۔ زمانہ جاہلیت کا وہ دور تھا، ایسے دور میں ایسے ماحول میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پردہ فرمایا کرتی تھی، ان کے نیچر میں، ان کی فطرت میں یہ بات تھی، اور اس قدر باحیا کہ کسی غیر مرد سے جلدی سے بات نہیں کرتی تھی، حالانکہ تجارت میں ان کا سامان آتا جاتا تھا، مکہ مکرمہ سے ملک شام تجارت کا سامان ان کے نوکر چاکر لے جایا کرتے تھے، ڈائریکٹ کسی آدمی سے بات نہیں کرتی تھی، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے اور اپنے سے چھوٹے جو ہوں گے ان کے ذریعے یہ سارا بزنس کا کام کرواتی تھی۔ بڑی پاک باز خاتون، انہوں نے، ان کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ تو بیوہ ہیں، ہم آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے 2 شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی اور والد بھی فوت ہو چکے تھے، تنے تنہا سارا کاروبار سنبھالا کرتی تھی۔ بڑے بڑے مالداروں نے مال بھی پیش کیا کہ ہم آپ کو اتنا مہر دیں گے، آپ ہم سے نکاح کر لے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ وہ انتظار میں تھی ایک شخصیت کی جن کے بارے میں انہوں نے پہلے سن رکھا تھا۔ مکہ مکرمہ میں سال میں 1 مرتبہ میلہ ہوا کرتا تھا، ایگزیبیشن، اور صرف عورتیں وہاں جایا کرتی تھی، مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس میلے کے موقع پر ایک یہودی عالم کا مکہ میں آنا ہوا، اور وہ آیا بھی اس غرض سے تھا کہ اس نے اپنی کتابوں میں، تورات وغیرہ میں پڑھا ہوا تھا، اور اپنے سے پہلے جو بڑے احبار یعنی ان کے زمانے کے علماء ہیں ان سے سن رکھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آخری نبی تشریف لائیں گے، اور وہ کتابوں کو پڑھ کر سمجھ چکا تھا کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں آخری پیغمبر تشریف لانے والے۔ تو اس نے آ کر کے اس میلے میں عورتوں کے مجمع میں گھس کر کے آواز لگائی، عورتوں ذرا سنو میری بات، عورتوں کے مجمع میں اس طرح مجھے گھس کر کے آنا نامناسب ہے، غلط ہے، لیکن میری بات سن لو۔ مکہ مکرمہ میں آخری نبی کے تشریف لانے کا زمانہ پورا ہو چکا ہے، اب عن قریب وہ ظاہر ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ تم میں سے وہ عورت سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگی جن سے ان کا نکاح ہو جائے گا۔ اس میلے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف لے گئی تھی۔ عورتوں نے اس آدمی کو ڈانٹا ڈپٹا کہ تم عورتوں کی مجلس میں کہاں سے آ گئے اور کیا بھاشن دے رہے ہو، چلو یہاں سے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس کی بات پر یقین آ گیا کہ یہ کوئی عالم ہے، یہ بول رہا ہے کہ آخری پیغمبر کے تشریف لانے کا وقت ہو چکا ہے،
اور جس عورت سے وہ نکاح فرمائیں گے وہ عورت بڑی خوش قسمت ہوگی۔ تو اسی وقت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھی کہ کب وہ شخصیت معلوم پڑے اور میرا نکاح ان سے ہو جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے کہنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کا سفر کیا اور راستے میں خادم میسرہ نے عجیب عجیب باتیں حضور کی دیکھیں، جس کا بیان میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے کیا ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر اور حضور کے بارے میں مکہ والوں سے سنا ہے، دیکھا ہے کہ حضور سے زیادہ سچا کوئی نہیں، حضور سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، حضور سے زیادہ پڑوسیوں کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی یہی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں یہودی عالم نے کہا تھا۔ چنانچہ نفیسہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ جا کر کے حضرت سے پوچھ کر کے آئیں وہ نکاح کے لیے تیار ہیں کیا۔ آ کر کے اس نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مالدار خاتون ہے اور میں غریب ہوں، میرا نکاح اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ نے کہا آپ ہاں کر دیں، سارا کام میں کرا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب سے مشورہ کیا۔ خواجہ ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنی مالدار خاتون سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ بڑے بڑے سرداروں نے ان کے پاس پیغام نکاح بھیجا، لیکن سب کا پیغام خدیجہ نے ٹھکرا دیا۔ آج خدیجہ خود تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کو بھی انشراح ہو گیا، حضور کا دل بھی مطمئن ہو گیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ فرمائیں گے۔ چنانچہ تاریخ مقرر ہوئی، دونوں طرف کے خاندان والے جمع ہوئے۔ عرب کا ایک دستور تھا، نکاح ہونے سے پہلے دولہا دلہن کی خوبیاں وہاں بیان کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ان کے چچا کھڑے ہوئے، کیونکہ ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے حضرت خدیجہ کی خوبیاں بیان کی۔ بڑی پردے والی خاتون ہے، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، سب کی مدد کرنے والی ہیں، حسن و جمال کی ملکہ ہیں۔ ادھر حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور اپنے خاندان کی شرافت کو بیان کیا کہ ہمارا خاندان فلاں فلاں ہے، ہمارا نسب یہ ہے، اور میرا جو یہ بھتیجا ہے یہ ایسا بھتیجا ہے اس سے بڑھ کر عقل سمجھ بوجھ رکھنے والا پورے علاقے میں نہیں ہے، اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں۔ خوب حضور کی تعریف بیان کی۔ پھر خود خواجہ ابو طالب نے، حضور کے چچا نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور ادھر عیسائی عالم تھے ورقہ ابن نوفل، انہوں نے ایجاب و قبول کرایا۔ ایجاب و قبول، کیا تم نے نکاح قبول کیا، یہ جو پوچھتے ہیں، ایجاب و قبول کرایا۔ اس طرح نکاح ہوا، اور مہر میں ابو طالب نے کہا 500 درہم میں مہر میں دوں گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 20 جوان اونٹ دیے مہر میں۔ بہرحال اس طرح سے نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو لوگ تانا دینے لگے، تم اتنی بڑی مالدار خاتون ہو، تمہارے پاس اتنے غلام، نوکر چاکر، گھر بار،
جانور ہے تمہارے پاس، تم مالدار خاتون ہو، ایک یتیم سے تم نے نکاح کر لیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مکہ کے سرداروں نے، کافروں نے حضرت خدیجہ سے یہ کہا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ اپنا سارا مال جمع کیا اور حضور کے سامنے پیش کیا کہ حضرت آپ میرے شوہر بن چکے ہیں، میں آپ کی تو میرا جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، آج کے بعد یہ سارا کا سارا مال آپ کا ہے، آپ کی اجازت سے میں اس کو استعمال کروں گی۔ اب آپ مالدار ہیں، اور مکہ والوں سے کہا خبردار کوئی آج کے بعد میرے شوہر کو تانا دے، میرے شوہر محمد کے بارے میں کوئی کچھ کہے۔ دیکھیے کیسی نیک بیوی ہے، اپنا سارا مال، ساری جمع پونجی جو کہ محنت سے انہوں نے حاصل کیا ہے، سب اپنے شوہر کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب حضور کے پاس مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب غریبوں میں صدقہ خیرات کیا، ضرورت مندوں کی ضرورت وغیرہ پورا کی، اور اپنے چچا سے کہا اے چچا آپ میرے بڑے محسن ہیں، میری پیدائش سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں امی جان رخصت ہو گئی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی پردہ فرما گئے، اور آپ مجھے 8 سال کی عمر میں اپنی کفالت میں لے کر کے پرورش فرمائی، آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے چچا تھے، کسی نے حضور کو اپنی کفالت میں نہیں لیا، اور سب مالدار تھے، یتیم سمجھ کر کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کہ اس کو پالیں گے تو خود ہمارا خرچ ہوگا۔ لیکن ابو طالب غریب تھے، اس کے باوجود حضور کو اپنا بیٹا سمجھ کر کے پالا پوسا بڑا کیا، اب 25 سال کی عمر میں نکاح کرا دیا۔ تو حضور کو اس احسان کا بدلہ چکانا تھا۔ حضور نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب سے کہا اے چچا آپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، آج نکاح کے ذریعے اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا ہے، آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ مجھے دے دیجیے، میں اس کی پرورش کر لوں گا، اپنے گھر میں رکھ لوں گا تاکہ آپ کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، لے لو میرا بچہ اپنے تمہارے ساتھ رکھو۔ اور وہ بچہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے حضور کے پاس پلے بڑھے، حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، اور بعد میں جب حضرت علی بڑے ہوئے اور حضور کی بھی اولاد ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس طرح حضور نے اپنے چچا کا احسان چکا دیا۔ آپ کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی مالدار خاتون، آپ کے گھر میں 10 نوکر نوکرانیاں، لیکن جب نکاح ہوا اور حضور کی خدمت میں آئی، حضور کی نوکر بن گئی خود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، گھر میں جھاڑو لگاتی، پوچھا لگاتی، حضور کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی۔ آج کی لڑکیاں جب نکاح ہو کر کے سسرال جاتی ہے تو اپنے گھر کے قصے سناتی ہے، میرے گھر میں اتنے نوکر تھے، اتنے نوکرانیاں تھیں، میں نے کبھی چولہا نہیں جلایا، کپڑا نہیں دھویا، جھاڑو کو ہاتھ تک میں نے نہیں لگایا ہے، تمہارے گھر میں آئی ہوں تو مجھے سارا کام کرنا پڑ رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ لڑکیاں سیکھیں
کہ اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود حضور کے گھر میں جھاڑو لگایا، صفائی کی، حضور کو کھانا وغیرہ بنا کر کے دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضور سے ملنے آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی ان کی خدمت کی کہ میری ساس آئی ہوئی، حقیقی ساس تو نہیں ہے حضرت آمنہ، ان کا انتقال ہو گیا، حضور نے ان کا دودھ پیا ہے تو یہ بھی ماں ہے، رضاعی ماں ہے تو ان کی بھی ساس ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی خوب خدمت کی، جس طرح ایک بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے اس طرح خدمت کی، خوب کھلایا پلایا، اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جانے لگی، حضرت خدیجہ نے کہا کہ امی جان آپ پہلی مرتبہ میرے گھر تشریف لائی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ ہدیہ دے دوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساس کو بہت سارا مال ہدیے میں پیش کیا۔ آج کون ایسی لڑکی ہے جو اپنی ساس کو ہدیہ دیا کرتی ہو، ساس کی خدمت کرتی ہو؟ بلکہ لڑکیاں نکاح ہوتے ہی، شادی ہوتے ہی فوراً اپنے شوہر کو ماں باپ سے جدا کرنے کی بات کرتی ہے۔ تمہاری امی یہ بولتی ہے، تمہاری بہن یہ بولتی ہے، فلاں فلاں ساری شکایتیں، دنیا بھر کی مصیبتیں سنا کر کے شوہر کو دھمکی بھی دیتی ہے، اگر تم نہیں آؤ گے تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سیکھا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر بڑھتی گئی، مکہ مکرمہ میں آپ کا نام عزت کے ساتھ لیا جانے لگا، بڑے امانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، اور بہت لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر، اور مکہ کے بڑے بڑے کافر یہ سب مل کر کے، سردار مل کر کے کعبۃ اللہ کا کام کر رہے، کوئی ادھر سے لا رہا، کوئی ادھر سے لا رہا، پتھر مٹی وغیرہ۔ خیر تعمیر مکمل ہوئی، اب لاسٹ میں حجر اسود کو وہاں پر چسپاں کرنا، رکن عراقی اور رکن یمانی کے بیچ میں جو کونا ہے وہ حجر اسود ہے، حجر اسود والا وہ کونا۔ اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمارا جو رخ ہے حجر اسود کی طرف ہوتا ہے، ہمارا جو ڈائریکشن ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمارا رخ حجر اسود کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب حاجی یا عمرہ کرنے والا معتمر حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، طواف شروع کرتا ہے، سب سے پہلے حجر اسود سے طواف شروع کرتا ہے، وہیں سے اس کا استلام کرے گا، استقبال کرے گا، طواف شروع کرے گا۔ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، بالکل سفید رنگ کا، یاقوت کا چمکدار پتھر، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اس کو ہاتھ لگائیں، اس کے اندر میگنیٹک پاور ہے، آدمی کے سارے گناہ کھینچ لیتا اور اس کو پاک صاف کر دیتا۔ سفید رنگ کا پتھر تھا، کالا ہو گیا، اس لیے اس کا نام حجر اسود ہو گیا، کالا پتھر۔ اب اس کو کعبۃ اللہ کے اس کونے میں رکھنا ہے، کون رکھے گا؟ ایک سردار بولتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا بولتا ہے میں رکھوں گا، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ سب لوگ تو اس کو اٹھا کر نہیں رکھ سکتے، ہے وہ چھوٹا سا پتھر۔ آپس میں مشورہ بات چیت چلتے چلتے یہ فیصلہ ہوا، جو آدمی سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے گا اس کو فیصل مانا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونما ہوئے، چاند جیسی چاندنی، نورانیت پورے محفل میں چھا گئی۔ آپ تشریف لائے، سب خوش ہو گئے، ارے محمد آ گئے۔ حالانکہ ابھی نبی نہیں ہوئے، ابھی 5 سال باقی ہے، ابھی 5 سال باقی ہے ان کو نبوت ملنے میں، لیکن سب خوش ہو گئے، محمد آ گئے، یہ آ گئے تو صحیح کام کریں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور کافروں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ محمد جیسے سچے کوئی اس عرب میں نہیں ہے، بالکل صادق ہے، امین ہے، گواہی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا فیصلہ کیا تھا، اب آپ کے سپرد ہم کرتے ہیں، حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضور نے فوراً حکم فرمایا، ایک چادر لے کر کے آؤ۔ چادر منگائی گئی، چادر کو بچھایا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجر اسود اٹھا کر کے چادر میں رکھا بیچ میں، اور جتنے بھی خاندان والے تھے ان سب کے بڑوں کو بلایا، سب بڑے بڑے سردار آ جاؤ، اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لو۔ سب نے پکڑا، اٹھایا، سب کا دل خوش ہو گیا، میں نے بھی اٹھایا، میں نے بھی اٹھایا، میں نے بھی اٹھایا، سب کا دل خوش ہو گیا۔ جب وہ پتھر لا کر کے دیوار تک وہ پہنچے، حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں حجر اسود کو لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی کی عمر ہے، ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ حالانکہ سوچئے، پیدائش سے پہلے ابا کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں امی بھی نہیں ہے، 8 سال کی عمر میں دادا جان بھی پردہ فرما گئے، چچا کے پاس رہ رہے ہیں، سر پر کوئی بڑا ہے نہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو آپ پڑھ کر کے دیکھیے، آپ نے کبھی کوئی نامناسب کام نہیں کیا۔ گناہ کی بات تو دور کی بات ہے، جو خلاف اولا ہو، جس بات کو کہا جائے کہ بس مناسب نہیں تھا، ایسی بات بھی آپ سے صادر نہیں ہوئی۔ حالانکہ جس کا باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، وہ بچہ پھر ہاتھ میں نہیں ملتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، گلی کا سب سے بڑا اوارہ اور اوباش قسم کا وہ لڑکا بن جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اس طرح گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہونے کے قریب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ رات میں سوئے، خواب میں جو دیکھا صبح وہ ہو گیا۔ رات میں سوئے، خواب میں دیکھا کہ صبح فلاں واقعہ ہونا ہے، صبح ہوئی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھتے کیا ہے، وہ واقعہ ہو گیا۔ سچے خواب حضور دیکھا کرتے تھے۔ 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سچے خواب نظر آنے لگے، بالکل سچے خواب۔ بعد میں دل کے اندر خیال آیا کہ اب مجھے یکسو ہو کر کے، سب سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، ابھی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ میں ملت ابراہیمی کا جو رواج چل رہا تھا، جو عبادت چلی آ رہی تھی، جو ذکر و اذکار، طور طریقہ اللہ کی عبادت کا، اس کو آپ فالو کرتے تھے۔ اور یکسوئی اور تنہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے۔ غار حرا ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل نور ہے،
وہ چڑھ کر کے جائیں گے، بعد میں غار ہرا آتا ہے، وہاں جا کر کے آپ مراقبہ کیا کرتے تھے، میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں وہاں پر مصروف رہا کرتے تھے۔ اور اس ہائیسٹ پوائنٹ کو چوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک کھلی جگہ ہے، سرنگ ہے غار ہرا میں، وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو چنا، ایک تو لوگوں سے الگ رہیں گے اور دوسرا کعبہ اللہ کا پاک گھر نظر آتا رہے گا۔ وہاں رہ کر آپ ذکر و اذکار فرماتے، ایک مہینہ وہاں رہتے تھے، اور گھر سے کھانا وغیرہ لے جاتے تھے۔ بعض مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود جاتی تھی کہ بہت دن ہو گئے آئے نہیں میرے شوہر، چلو میں جا کر کے کھانا پہنچاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، حضور اس طرح تنہائی میں جا کر عبادت کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ نے حضور کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ کیا اپنے بچوں کو نہیں دیکھا؟ ابراہیم ہے، قاسم ہے، اور خود ان کے پہلے شوہر سے بچے ہیں ہند اور حالہ، ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کچھ بننے جا رہے ہیں، ساری پیشین گوئیاں سن رکھی تھی، خوب حضور کی خدمت کرتی۔ جب 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پوری ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سنسان جگہ ہے، ایک آدمی بھی وہاں پہاڑ میں نظر نہیں آتا، اور عجیب قسم کا ایک فرشتہ سامنے آ جائے، کوئی اور ہوتا تو بم کی طرح پھٹ کر کے مر جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا اقرا، پڑھو۔ حضور نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس کبھی پڑھنے لکھنے نہیں گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے حضور کو لگا کر کے دبایا اور کہا پڑھیے۔ حضور نے انکار کیا، دوبارہ دبایا، چھوڑا، کہا کہ پڑھیے، حضور نے انکار کیا، تیسری مرتبہ دبا کر کے چھوڑا، پھر کہا پڑھیے، تب حضور کی زبان سے قرآن چلنے لگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اے محمد آپ پڑھیے قرآن کو، اور آپ کا رب آپ کے اوپر کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب ایسا ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ ساری چیزیں اللہ نے سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا۔ قرآن کا سب سے پہلا ورڈ جو نازل ہوا وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ گیم کھیل لیتے رہتی ہمارے نوجوان، ماں باپ کو ستا کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے ہمارے بچے کھیلنے کودنے میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام میں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ پڑھو۔ پڑھنے سے نالج آئے گا، دین بھی پڑھو، دنیا بھی پڑھو، ہر فن سیکھو۔ نالج از وزڈم، اور اس دنیا میں آج کے دور میں جس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہے وہ سب سے زیادہ پاور والا ہے۔ گوگل، اس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہے، سب سے زیادہ پاور والا۔
اگر اس نے گوگل کو بند کر دیا ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے، سارے ٹرانزیکشن، سارے اکاؤنٹ سب درم برہم ہو جائیں گے۔ ڈیٹا از پاور، نالج از پاور۔ تو بہرحال ہمارے نوجوانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، قرآن کا پہلا پیغام کیا ہے؟ پڑھو۔ پڑھنے سے آدمی ترقی کرے گا، نالج اس کو آئے گا، دین کا بھی دنیا کا ہر علم پڑھو، جس سے بھی فائدہ ہوتا ہے وہ حاصل کرو۔ تو خیر، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح یہ 5 آیتیں نازل کی اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ڈر لاحق ہوا، یہ کیا ہے؟ کس کو میں نے دیکھا؟ یہ کون تھا جو میرے پاس آیا اور یہ 5 آیتیں مجھے سنا کر کے سکھا کر کے گیا ہے؟ حضور کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور وہاں سے نکل کر کے ایک گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے جیسے بی پی لو ہو جائے تو آدمی کو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کمبل اڑاؤ۔ آپ حضور کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل اڑایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آرام ملا تب حضرت خدیجہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس طرح ایک فرشتہ آیا، ایک آدمی آیا، میرے سامنے اس طرح ایک شکل نظر آئی اور مجھے یہ سکھا کر کے گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی ہے۔ بڑے اچھے انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو تسلی دی۔ بخاری شریف میں شروع کی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح سے تسلی دی، تسلی دینے کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے، انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔